اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عہد اسلام کا پہلا باقاعدہ حج اور برات کا اعلان اسلام کی دعوت شروع ہوئی 22 برس ہو چکے تھے۔ 22 برس کے لگاتار کوششوں سے اب عرب کا ذرہ ذرہ اسلام کے نور سے چمک رہا تھا۔ الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ کی آوازیں اس کی ہر گھاٹی سے اونچی ہو رہی تھی۔ یمن کی سرحد سے لے کر شام کی سرحد تک اب اسلام کی حکومت تھی، اور خدا کا گھر اب توحید کا مرکز بن چکا تھا۔ اب وقت آیا کہ اسلام کا وہ مذہبی دربار جو حج کے نام سے مشہور ہے، اللہ کے بتائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق آراستہ ہو۔ الحمدللہ۔ تبوک سے واپسی پر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ذی القعدہ کے آخر یا ذی الحج کے شروع مہینے میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلے مدینہ منورہ سے مکے کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس قافلے کے سردار، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے نقیب، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منادی اور معلم بنائے گئے تھے، اور قربانی کے لیے 20 اونٹ ساتھ تھے۔ قرآن نے اس حج کا نام حج اکبر رکھا ہے، کیونکہ یہ سفر کی حکومت کے ختم ہونے اور اسلام کے عہد کے شروع ہونے کا سب سے پہلا اعلان تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کے اصلی طریقہ بتائے اور سکھائے، اور قربانی کے دن کھڑے ہو کر اسلام کا خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے برات کی اس سورہ سے 40 آیتیں پڑھ کر سنائی، جن میں کافروں سے ہر طرح کے تعلق کے توڑے جانے کا اعلان تھا، اور منادی کر دی گئی کہ اب سے کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہ آنے پائے گا، اور نہ کوئی ننگا ہو کر حج کر سکے گا، اور سالیہ کے وہ تمام معاہدے جو مشرکوں سے ہوئے تھے، آج سے 4 مہینے کے بعد سب ٹوٹ جائیں گے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ قریش جو 20 برس تک تلوار کی نوک سے اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ مکے کے فتح ہو جانے کے بعد کسی قسم کے جبر اور لالچ کے بغیر صرف اسلام کا گہرا رنگ اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھ بھال کر آپ مسلمانوں ہوتے چلے گئے، اور جو اب تک محروم رہے تھے وہ اس اعلان کے بعد اسلام کے سائے میں آ گئے۔ الحمدللہ۔ عرب کے صوبوں میں اسلام کی عام منادی اب عرب کا ہر ذرہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں لپٹا تھا۔ توحید کی اشاعت کی راہ سے مشکل کا ہر پتھر ہٹ چکا تھا، اور سارے حجاز میں اسلام کی حکومت تھی، لیکن ابھی یمن، یمامہ، بحرین وغیرہ عرب کے کچھ ایسے صوبے تھے جہاں گو ایک کے 2 آدمی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان میں اسلام کی عام منادی نہیں ہوئی تھی۔
اب جب کہ قریش اور ان کے ساتھی قبلوں کی مخالفت کی ہر کوشش ناکام ہو چکی، وقت آیا کہ دور کے علاقوں میں بھی اسلام کی منادی کی جائے اور شاہ اور رعایا، امیر اور فقیر، ہر ایک کو سچائی کی دعوت دی جائے۔ عرب کے سارے صوبوں میں بڑا یمن کا صوبہ تھا جو تقریباً 50-60 برس سے ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ یمن کے ایک بڑے قبیلے دوس کے رئیس طفیل رضی اللہ عنہ بن عمر نے مکہ جا کر بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے اثر سے اس قبیلے کے کئی آدمی وقتاً فوقتاً مسلمان ہوتے رہے۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، دوس کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر مدینے چلے آئے تھے۔ مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہی میں تھے۔ اثر نام یمن کے ایک دوسرے قبیلے میں بھی لوگ آپ مسلمان ہو چکے تھے۔ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اشعری اس قبیلے کے تھے۔ یہ لوگ بھی مدینہ آ کر بس گئے تھے۔ یمن میں حمد ان کا قبیلہ بہت شہرت رکھتا تھا۔ اس قبیلے نے جب اسلام کا نام سنا تو اپنے رئیس عمر بن فہر کو اس نئے دین کے جا بچنے کے لیے مدینے بھیجا۔ اس نے وہاں پہنچ کر جو کچھ دیکھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام کی سچائی نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ واپس آیا تو اپنے خاندان میں اسلام کا نور پھیلایا۔ یمن کے بعد قبیلوں میں عصایت اسلام کا کام کرنے کے لیے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھیجے گئے۔ وہ 6 مہینے تک اپنا کام کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلا لیا۔